السلام علیکم گائز، یو آر واچنگ دا چینل ڈاکٹر مبین ووکرز اینڈ مائی نیم از ڈاکٹر مبین انصاری۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس چینل پر ہم ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اباؤٹ یور ایگزام۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر معید نقوی کو انوائٹ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ذرا ٹریول میں تھے لیکن انہوں نے ٹائم نکالا، تھینکس ٹو ڈاکٹر معید نقوی۔ اچھا فیل ہوا کہ انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹائم نکالی۔ آج ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے وہ کچھ ٹاپکس اس طرح ہیں کہ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتی ہے کنفیوژن کہ ہم کون سے سبجیکٹ اسٹارٹ اپ لیں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فائنل ایئر میں جب ہم پراف کی تیاری شروع کرتے ہیں تو کون سے سبجیکٹ سے ہم اسٹارٹ اپ لیں۔ تو اس سبجیکٹ کے بارے میں اور پھر ڈائٹ کی کیا موڈیفکیشن ہوتی ہیں، کیا ڈائٹ رکھیں آپ، اس کے علاوہ آپ کی کنفیوژنس کا کیا حل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب 3-4 چیزیں جو ہے آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو ڈاکٹر معید نقوی آپ کو بتائیں گے، ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دیں گے، گائیڈ کریں گے آپ کو۔ تو اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیچے ریڈ کلر سے لکھا ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز اور ایسے ڈاکٹر سے انٹرویوز لیتے رہیں۔ اوور ٹو ڈاکٹر معید نقوی۔ میرا نام ڈاکٹر معید نقوی ہے، ڈاکٹر مبین کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر مبین نے مجھے انوائٹ کیا تھا ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگس، اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر مبین اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ جنریٹ کر سکیں، کیونکہ اوور آل اس میں آپ سب کا ہی فائدہ ہے۔ جتنا وہ کانٹینٹ اچھا ڈال رہے ہیں اسی طرح سے وہ لگے رہیں گے، اگر ان کی ہمت بنی رہے گی تو کائنڈلی ان کو سپورٹ کریں۔ آج جس بات پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیا آپ کو بتایا جائے ایسی چیز جو کہ شاید آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا اس بک سے یہ کر لو، اس بک سے وہ کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، لیکن آپ کو ایک چیز نہیں بتائی جاتی۔ وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنی کس طرح سے ہے۔ If you want to study something and you want to retain it، آپ اس کو ریٹین کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی جو بھی چیز پڑھتے ہو ان یور اسٹڈی، آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو۔ اب بیسیکلی اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں گانیز 9 ایونٹس آف انسٹرکشن۔ بیسیکلی وہ تھیوری یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر ریٹین رکھنا چاہتے ہو تو یو ول ہیو ٹو میک سم اسکیم آف اٹ۔ ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں اسکیما۔ آپ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اسکیما بناتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مووی چل رہی ہے، آپ کو اس کی سٹوری یاد رہتی ہے، آپ کو اس کی باتیں یاد رہتی ہیں، آپ کو ہر چیز یاد رہتی ہے کہ وہ سٹوری کس طرح سے چل رہی ہے۔ آپ کیونکہ اس سٹوری کا ایک اسکیما ہوتا ہے، فار ایگزامپل سب سے پہلے ہیرو آتا ہے، اس کے بعد ہیروئن آتی ہے، اس کے بعد ویلن آتا ہے، اینڈ آل دا سٹوری کنٹینیوز۔ سیم اگر ہم اپنی اسٹڈی کے اندر اسی تھیوری کو شامل کر لیں کہ ہم نے اپنے دماغ میں ایک سرٹن سیٹ آف ایونٹس جن کو ہم نے لنک کیا ہو وہ بنائیں تو ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیجیس ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے فار ایگزامپل اورل پیتھولوجی کا ٹاپک ہے وارتھنز ٹیومر، سو ناؤ آپ اس میں سٹوری کیسے بنا سکتے ہو، آپ اس کے اندر ایک مووی کیسے چلا سکتے ہو۔ وہ ایسے ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یا شو کرو وارتھنز ٹیومر، وارتھن ٹیومر کا دوسرا نام ہے پیپیلری سسٹ ایڈینوما لمفاٹوزم۔ پیپیلری سے مراد ہوتا ہے کہ پیپیلری پروجیکشنز ہیں، سسٹ ایڈینوما سے مراد ہے کہ آپ کا سلائیوری گلینڈ ٹیومر ہے، اس کے اندر سلائیوری سیلز ہوں گے، اور لمفاٹوزم سے مراد ہے کہ لمفیٹک سسٹم، اس کے اندر لمفوئڈ فالیکلز ہوں گے۔ اب آپ نے اپنی چیز کو لنک کر لیا اس نام سے۔ جب آپ اس نام سے لنک کر لو گے آپ آٹومیٹیکلی چیزیں ریٹین کر سکتے ہو۔ سیم یہی چیز آپ کسی اور ٹاپک میں یوز کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل سرجری کا کوئی ٹاپک ہے، فار ایگزامپل آپ کے پرنسپلز آف مینجمنٹ آف اڈونٹوجینک انفیکشنز ہیں، تو پہلا پرنسپل ہے کہ آپ نے سیویرٹی آف انفیکشن کرنی ہے۔ تو آپ اب ایک ذہن میں ایک چیز بناؤ کہ میں گیا کلینک پہ، میرے پاس پیشنٹ آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، ناؤ پہلا سٹیپ میں یہ کروں گا کہ سیویرٹی کروں گا چیک۔ سیویرٹی کیسے چیک کروں گا؟ میں اس کا یہ پوائنٹس میں اس کو چیک کر لوں گا۔
جب آپ اس طرح سے کرو گے تو آپ کو کبھی چیزیں بھولیں گی نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک بک سے ریڈ کرتے ہو یا آپ ایک بک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو تو 600-700 پیج نہیں یاد ہو سکتے. آپ نے اس کے اندر اپنے مطابق جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو پروموٹ کرنا. یہ کام ٹیچر کا بھی ہے کہ وہ اسکیما بنائے. ٹھیک ہے، اسکیما وہ ایسے بنا سکتا ہے کہ اپنے لیکچر کو اس طرح سے چلائے. ٹھیک ہے، لیکچر کو کس طرح سے چلائے کہ فرام اے ٹو زی اور فرام سٹارٹ ٹو کلائمیکس آپ کو لے کے جائے وہ. ٹھیک ہے، اور سیم آپ نے اپنے دماغ میں ایک اسکیما بنانا ہے کہ ہاں جی وہ مجھے یہاں سے یہاں تک اس طرح لے کے گئے تھے، میں یہاں سے یہاں تک اس طرح لے کے جاؤں گا. ڈائٹ میں موڈیفیکیشنز ہم نے تو کبھی نہیں کی. ٹھیک ہے، ڈائٹ میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی. بندہ بس اچھا کھائے، زیادہ کھائے اور مزے سے رہے، جو اس کو پسند ہے وہ کھائے. خاص طور پہ آف کے دنوں میں اچھا کھائیں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا اچھی طرح سے چل سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کو کھانے کی ٹینشن ہوگی تو پھر نہیں. اور کئی لوگوں کی بھوک مر جاتی ہے، کئیوں کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ڈائٹری موڈیفیکیشنز کوئی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے ڈیورنگ آف ڈیز. کھانا تھوڑا سا ماڈریشن میں کھائیں، اسپیشلی ان آف ڈیز. یس مبین، آپ نے کافی ایک اچھا کویشچن پوچھا ہے کہ ایک بندہ کنفیوزڈ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. کنفیوزڈ آپ ہمیشہ رہو گے. دس از انیویٹیبل. کنفیوژن از انیویٹیبل. آپ کو کنفیوژن رہنا ہی ہے. پریشان نہیں ہونا کہ میں کنفیوزڈ ہوں، میں کیا کروں، میں کیسے کروں. ٹرائی سب سے پہلے کہ اپنے کسی دوست سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. دوست سے بات کریں، سنیک سے بات نہیں کرنی. دوسرا، اپنی چیزیں شروع سے ہی آرگنائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے وہ چیز چوز کریں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پسند ہے. جب تک آپ کا ٹیمپو نہیں بنے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی پسندیدگی کا آپ نے خیال رکھنا. جو چیز آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. سرجری آپ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سرجری سے شروع کریں. سرجری کے اندر ٹاپک ڈھونڈیں جو آپ کو سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے، تو آپ اس ٹاپک سے شروع کریں. تو ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ کی آہستہ آہستہ آپ کا ایک ٹیمپو بن جائے گا. دین یو کین ڈو دوز ٹاپکس جو کہ آپ کو نہیں بھی آتے. آپ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے آپ کو کوئی ٹاپک نہیں آئے گا. اس لیے کانفیڈنس از دا کی. کانفیڈنس رکھیں گے تو آپ کو ہر ٹاپک آسان لگے گا. تو کانفیڈنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے آپ آرگنائز کر سکتے ہیں کہ ایزی ٹو ہارڈ جائیں. ہمیشہ لوگ کوشش کرتے ہیں میں وہ چیز کروں کہ جو میں نے کبھی کی ہی نہیں. جب آپ وہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ چیز کریں جو کہ آپ کو ایزیلی آپ اس سے کر سکیں. جب آپ ایزی چیزیں کرنے لگ جائیں گے نا، ہارڈ چیزیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. ہاں، تو مبین اوائڈ کیا کرنا ہے آف ڈیز میں؟ اوائڈ کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا اوائڈ کرنا. لہٰذا ایک کانفیڈنس، ایک اپنے اندر کرشمہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں آتا. آئی نو اٹس ہارڈ ٹو تھنک کہ یار کیسے میں سوچوں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، مجھ سے زیادہ اس کو آتا ہے اس کو آتا ہے. لیکن جس دن آپ نے یہ سوچ اپنا لی کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، اور اس کے بعد آپ جب پیپر کرنے جائیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی دیکھیں گے آپ کو وہ چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی جو آپ نے کبھی لیکچر میں سنی تھی. کانفیڈنٹ آئی نو اسٹوڈنٹس کا شیٹر ہو جاتا ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز. اس میں کئی دفعہ لوگوں کی باتیں آ جاتی ہیں، کئی دفعہ پروف میں بندہ ان ایکسپیکٹڈلی فیل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ وائوا میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے اپنے ہیڈ کو اونچا رکھنا ہے، اپنے آپ کو توپ سمجھیں. جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے دنیا آپ کو کچھ نہیں سمجھے گی. جب آپ اس طرح سے کرو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہے اس کے اندر ایک اتنا نکھار آئے گا کہ آپ خود امیجن کرو گے کہ صرف ایک چھوٹا سا کانفیڈنس کیا چیز کر سکتا ہے. سیکنڈلی آپ کیا اوائڈ کریں، اینڈ پہ جا کے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ والی بک میں نے کی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی بچے اینڈ پہ آگے پوچھتے ہیں کہ میں نے ٹکر کی تھی لیکن بچے کہہ رہے ہیں نیلما کرنی تھی تو میں کیا کروں، میں تو فیل ہو جاؤں گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھی بک، چاہے وہ ٹکر ہے، نیلما ہے، کوئی بھی بک ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے مطابق لنک کر کے اسکیما بنا کے اس کو اسٹڈی کیا ہے
تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ بھلا نہیں سکتی. آپ اس میں سے جو مرضی وہ پوچھ لے گا, آپ کو پتا ہوگا. مبین کا تھینک یو جس نے مجھے انوائٹ کیا, اور دوبارہ آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور اس کے چینل کو بڑھائیں تاکہ ایک ڈینٹسٹری کا بھی چینل ہو. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ پاکستانی ڈینٹسٹری میں کوئی بندہ چینل بنا رہا ہے, بندہ محنت کر رہا ہے, وہ دن کے گھنٹے گھنٹے لگاتا ہے, اس کو پروموشن نہ ملے اور وہ چھوڑ دے. تو اس لیے کائنڈلی اس کو پروموٹ کریں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے گا تو ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ مبین. اللہ حافظ.